پشاور میں بلاول بھٹو زرداری کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ورکرز میٹنگ اور میں ورکرز میٹنگ کہہ رہا ہوں، کنونشن کا نام نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ جانتے ہو کہ کنونشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور پارٹی میٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور پارٹی میٹنگ تو ہم میڈیا کے سامنے کر سکتے ہیں، لیکن جو کنونشن ہے وہ گھر کے اندر کی بات ہوتا ہے جہاں ہم سب اپنا بھڑاس نکال سکتے ہیں۔ وہ آج کا موقع نہیں ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، میں نے 6 جنوری کو حکومت وقت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری سے اپنا عوامی مارچ کراچی سے شروع کرے گا، اور ہم یہ مہم اس نالائق، ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں۔ اس حکومت کے خلاف جس نے تبدیلی کا تو وعدہ کیا، مگر 3 سال میں تباہی کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے۔ احتجاج اس حکومت کے خلاف جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، مگر حکومت میں آ کے نوکری چھینے ہیں، کسی ایک کو نوکری دیا نہیں ہے۔ احتجاج اس شخص کے خلاف جو 50 لاکھ گھر دینے کا الیکشن کے ٹائم پہ وعدہ کرتا ہے، حکومت میں آ کے اپنا گھر تو ریگولرائز کرا دیتا ہے، مگر غریبوں کے سر سے انکروچمنٹ کے نام پہ کراچی سے لے کے خیبر تک ان کے سر سے چھت چھینتا ہے۔ احتجاج اس شخص کے خلاف جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے نوجوان کو جو اس ملک کی مستقبل ہے، ان کو ایک خواب دکھایا تھا، ایک نیا پاکستان کا خواب دکھایا تھا، اور انہی نوجوانوں کے ساتھ جو یہ 3 سال ہوا ہے، میرا پی ایس ایف کا تنظیم گواہ ہے، میرا پی وائی او کا تنظیم گواہ ہے کہ ان کے ساتھی کتنے مشکل میں ہیں۔ ان بچوں نے جو پورا امید اس آدمی کے ساتھ جوڑا تھا، اب وہ ان کے لیے وہ مستقبل نہیں رہا، نہ تعلیم کے موقع، نہ روزگار کے موقع۔ اس حکومت نے جو معیشت پہ وعدہ کیا تھا، جو کرپشن پہ وعدہ کیا تھا، جو لا اینڈ آرڈر پہ وعدہ کیا تھا، جو مزدوروں کے پاس سے وعدہ کیا اور جو کسانوں کے ساتھ وعدہ کیا، جو بزرگ پینشنرز کے ساتھ وعدہ کیا، تو ہمارے خواتین کے ساتھ جو وعدہ کیا، ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا، ہر ایک وعدہ دھوکا نکلا، یو ٹرن پہ یو ٹرن لیا، اور عوام آج بیزار ہے۔ جو معاشی صورتحال کے ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جس تاریخی سطح پہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پہنچ چکے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے۔ جس تیزی سے کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے، پختونخوا ہو، پنجاب ہو، ملک بھر ہو، وفاق ہو، وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کی رپورٹس وہ عوام کے سامنے لہراتے تھے، وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ عمران کا پاکستان سب سے کرپٹ ترین پاکستان ہے۔
قتلی کے خلاف مقابلہ کیا. پہلا دن پہ نیشنل اسمبلی میں اٹھ کے ہم نے تقریر کی تو اس کو سلیکٹڈ پہلے دن سے قرار دے دیا تھا, اور اب دنیا بھر میں اگر ہمارا وزیر اعظم مشہور ہے تو اس بات کا مشہور ہے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. اتنا ڈر گیا آپ کا کپتان, اتنا ڈر گیا کہ وہ اس تقریر آج تک وہ تقریر نہیں بھول سکا, آج تک ہمیں جواب نہیں دے سکا. بڑے بڑے باتیں کرتے تھے نا, ہر ویڈنسڈے میں آؤں گا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ کا سوال لوں گا, آپ کا سوال کا جواب دوں گا. ایک تقریر کا مار کپتان عمران خان, ایک تقریر کیا, ایک لفظ. ہم نے پھر ایک کھلے دل کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ ہر وہ سیاسی مخالف کے گھر پہنچا جس نے اس کے بعد ایک نیک نیتی کے ساتھ, ایک سچا دل کے ساتھ میں ہر اس مخالف کے پاس جایا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سلیکٹڈ ہوتے تھے. ہر کسی سیاسی جماعت جن کو کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں باندھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف کھڑے کیے جاتے تھے. میں ہر کسی کے پاس, وہ ان کے لیے مشکل وقت ہر کسی کے پاس کیا کہ آئے ہم ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں. جب ہمارا دوست کہتے تھے کہ آپ ایسے کریں استعفیٰ دو, ایسے کریں کہ بائی الیکشنز میں حصہ نہ لو, استعفیٰ دو, ایسا کریں سینٹ الیکشنز میں آپ حصہ نہ لو, استعفیٰ دو, تو ہم نے انکار کیا کہ اب ہر جماعت کی اپنی سیاست ہوتا ہے. اگر آپ کا سیاست اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ خان کو کھلی میدان دو, اگر آپ کا سیاست اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہ کریں تو بھلے آپ کریں, مگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیادت کرتا ہوں. میں ان جیالوں کا قائد ہوں جنہوں نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا, یحییٰ خان کا مقابلہ کیا, پرویز مشرف کا مقابلہ کیا, اور اس کے درمیان ہر سلیکٹڈ کا مقابلہ کیا. ایک دن کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اب میں کیسے آپ کو کہوں کہ پیچھے ہٹو؟ ہم نے انکار کیا. ہم نے کہا کہ ہم عمران کو کھلا میدان نہیں دیں گے, ہم ڈٹ کا مقابلہ کریں گے. اور جب ڈٹ کا مقابلہ ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن ہو تو جیت آپ کی, سینٹ الیکشن ہو تو جیت آپ کی. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا تو آپ کا لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. ہم اس لانگ مارچ اگر حکومت کے خلاف کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی اسٹریٹجی ہونا چاہیے. اگر ہم یہ احتجاج حکومت کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں عوام کو بتانا چاہیے کہ حکومتیں کو کیسے نکالے جاتے ہیں. ہم وہ جماعت تو نہیں ہے جو جا کے عدلیہ پہ حملہ کرے اور ان کو کہے کہ آپ ان کو نکالیں. ہم وہ جماعت بھی نہیں ہے جو کسی دوسرے ادارے کے سامنے کہے بھائی آپ آئے آپ ان کو نکالیں. ہم تو وہ جماعت نہیں ہے جو پی ٹی وی پہ حملہ کر سکے یا پارلیمان پہ حملہ کر سکے. ہم تو جمہوری جماعت ہے, تو جمہوری جماعت کے لیے غیر جمہوری حکومت سے لیکن ان کو ہٹانے کے لیے ہم صرف جمہوری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارا مارچ جہاں حکومت وقت کے خلاف ہے وہاں عدم اعتماد کے حق میں ہے, اور یہ آپ کا جیت ہے, یہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا کامیابی ہے کہ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے
کہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے، اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، پورا ملک کا دورہ کریں گے، تاریخ کا سب سے لانگ مارچ ہوگا پاکستان کا، جس میں ہم آج تک 8 مارچ تک انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پختونخوا کے جیالے صف اول کا کردار ادا کریں گے۔ پورا پختونخوا کا آپ کا موبلائزیشن مہم چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی 8 مارچ کو ہم اسلام آباد میں ملیں گے، مل کے ملک اور قوم کے سامنے ہمارا مطالبات بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حملہ کرنے کے پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ ساتھیوں، میں پختونخوا کے جیالوں کے لیے، پختونخوا کے کارکن کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اثاثے ہیں۔ اگر اس ملک میں کہیں سب سے نظریاتی کارکن ہیں، جوش رکھنے والے نظریاتی کارکن جو نظریہ پہ سیاست کرتے ہیں، تو وہ میرے پختونخوا کے کارکن ہیں۔ اور آپ نے جس ماحول میں، جن حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، پارٹی کی بنیاد رکھی، اسلامی وفاقی جمہوری جماعت جو آج تک زندہ ہے تو آپ کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے زندہ ہے۔ پھر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے قیادت سنبھالی تو پختونخوا کے جیالے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، اتنے نظریاتی کہ پختونخوا میں ان جماعتوں کے مقابلہ کرتے تھے جو کہتے تھے کہ عورت کا حکمرانی کا حق نہیں ہے، اور پھر وہی پختونخوا کے جو ہمارا نظریاتی کارکن ہے، آپ نے اپنے بہن کے ساتھ دیا، اور دنیا کی پہلی مسلم ممالک کی خاتون وزیر اعظم بنا کے آپ کے سارے سیاسی مخالفین کو نہ صرف غلط ثابت کر لیا، مگر اسی خاتون وزیر اعظم کے لیے ووٹ بھی لیا تھا۔ آپ نے جس بہادری کے ساتھ، جس حوصلہ کے ساتھ، جس پیشنس کے ساتھ آپ نے یہ دہشت گردی کا سامنا کیا، جو سب سے زیادہ اثر ہوا ہے دہشت گردی کا، وہ خیبر پختونخوا میں، اور اس لڑائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے صف اول کا کردار ہے آپ کا۔ ہم آپ کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں، جس انداز سے، جس طریقے سے آپ نے اپنے وطن کا تحفظ کیا اور آپ اپنا نظریہ کا تحفظ کیا۔ اور جہاں میں جاتا ہوں، دنیا بھر میں میں کہتا ہوں کہ جو پوری دنیا کی فوج ایک افغانستان میں نہیں کر سکے، پاکستان کے عوام، پاکستان کا پولیس، پاکستان کا سپاہی نے پاکستان میں کر کے دکھایا، اور سوات میں پاکستان کا پرچم لہرایا۔ ان انتہا پسند، ان دہشت گرد جو امن نہیں چاہتے ہیں، جو ملک دشمن ہے، جو عوام دشمن ہے، ان کو شکست دلوائی، اور آپ نے ایک دن کے لیے بھی ان کے سامنے نہیں جھکے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عمران کا جو طریقہ کار ہے، اور جس انداز اور طریقے سے اس وقت کا صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں، یہ بہت this is a very regrettable step۔ ہم نے اس وقت بھی اس کا کنڈیم بھی کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا آسانی سے اپنے شہداء کی خون پہ
सौदा नहीं कर सकते हैं, उन पुलिस ऑफिसर्स के, उन फौजी सिपाहियों के, उन आम आदमी के जो इन दहशतगर्दों की वाक़यात की वजह से शहीद हो चुके, हम उनको भूल नहीं सकते हैं। जो APS का शोधा है, जिस अंदाज से और जिस बर्बारियत से उनको शहीद किया गया, हम वो भूल नहीं सकते हैं। हम जानते हैं कि इस्लाम में आपको इजाज़त नहीं है कि आप किसी ख़वातीन को या किसी बच्चे को निशाना दें। जंग के लिए भी इस्लाम में रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, और उनके पासदारी नहीं की गई। तो आज भी हम कहते हैं कि इनसे अगर आपने बात करना है, दहशतगर्दों को आपने इंगेज करना है, तो सबसे पहले आप इस मुल्क के अवाम से इजाज़त मांगो, पार्लियामान से इजाज़त मांगो। जो भी बातें आपने की है हमारे इजाज़त के बगैर है, पार्लियामान के इजाज़त के बगैर है, इसमें कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और अगर बात होना है, उनके भी पता नहीं क्या क्या मुतालबात होंगे, हमारा भी मुतालबात होंगे, और सबसे पहले हमारा मुतालबात ये होना चाहिए कि वो माफ़ी मांगे, वो सारे जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए, जो उनके दोस्त और साथी आज भी उनके साथी है और इन संगीन जुराइम में मुलव्विस है, दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस है, APS के धमाके में मुलव्विस है, अगर ये सच्चे हैं, अगर ये नेक नीयती के साथ पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि वो खुद उन लोग को पकड़े, हमारे अदालतें में लेकर आए, ताकि वो अपने वो जो क्राइम किया गया है उसका वो हिसाब दे। अगर इस तरीके से हर किसी दहशतगर्द, हर किसी मुल्क दुश्मन को आप खुला छूट देंगे, तो आपका रियासत कायम नहीं रहेगा, ना आपका रिट कायम रहेगा। और आने वाले कल का जो जंग है, जब आप उन्हीं नौजवानों के पास जाएंगे कि आए ये जंग लड़े, तो शायद उस वक्त वो आपके लिए जंग लड़ने के लिए तैयार ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना हमारा नजरिया पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, ना हम अपने वतन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, ना हम अपने शोदा के खून पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नजरियाती कारकुन हैं, आपके पास अभी हथियार है, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाए जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कशी का मुहिम चलाए जाते हैं, उसका तौर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। आपने अपने इलाके में इन सारे झूठे इल्जामात के जवाब देना है और जो सच है वो बताना है। ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं मानता हूं कि मेरे पख्तूनख्वा के बहन और भाइयों ने भूल चुके हैं कि अगर पख्तूनख्वा का शनाख्त है, अगर पख्तूनख्वा का नाम है, तो वो पीपल्स पार्टी का कारनामा है। मैं नहीं मानता कि वही लोग जो अपना पूरा जिंदगी नस्ल पर नस्ल इसी मेहनत, इसी जिद्दोजहद में थे कि सूबे को हक दो, अपने वसाइल का मालिकी अपने पास हो, वो ये भूल सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन और NFC अवार्ड इसलिए दिया ताकि आप अपने ही वसाइल का मालिक बने। ये आपके लिए जो किया है सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया। मैं नहीं मानता हूं कि ये सूबे भर में जो कायदे अवाम के दौर में, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में और सदर ज़रदारी के दौर में तारीखी रोज़गार दिए गए, कि वो भूल सकते हैं कि रोज़गार देने वाले जमात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं नहीं मान सकता हूं कि उन गरीब औरतों के घर में जहां आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से माली मदद मिलती है, कि वो भूल सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बीबी की जमात ने हमें ये बेनज़ीर कार्ड दी। जो आज का मजदूर मुश्किल में है, वो कैसे भूल सकता है कि जो मजदूर के पास हकूक है वो कायदे अवाम ने दी, तो बीबी ने दी, तो सदर ज़रदारी ने दी। वो कैसे भूल सकते हैं कि अगर कम से कम उज्रत में इजाफा होता है तो पीपल्स पार्टी भी करती है। उनको आपने बताना है
کہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی مزدور کا جنگ لڑ رہی ہے. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو کم از کم منیمم ویج ہے اس کو ہم نے 25,000 روپیز جب رکھا تھا اور کورٹ کے خلاف کورٹ میں کورٹ سے یہ فیصلہ سندھ حکومت کا واپس لے لیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ واپس جائے ویج بورڈ کے پاس واپس جائے, مزدور دھکے کھائے پھر سے ایک اور سال ہو, پھر ان کا کم از کم اجرت میں اضافہ ہو. میں آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہم آنریبل کورٹس کا عزت بھی کرتے ہیں ان کا مانیں گے, لیکن اب جب ہم اپنے ویج بورڈ کے پاس جائیں گے, سندھ حکومت اپنا طریقہ کار پورا کریں گے, تو اگر پچھلے ہمارا 25,000 تھا, ابھی انشاءاللہ تعالی جیسے کہ کورٹس کہیں گے ہم وہی پروسیجر فالو کریں گے مگر مزید اضافہ کریں گے. اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ وہ کورٹ جا کے مزدوروں سے اپنے حق چھین سکتے ہیں, ان کا پروفٹس میں وہ پتہ نہیں ادھر ادھر کنجوسی کر رہے تھے, اب ان کو 25,000 سے زیادہ پے کرنا پڑے گا. اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ صوبہ بھر سارے صوبے میں, پختونخوا میں بھی, وفاق میں بھی, جہاں کم از کم اجرت میں اضافہ ہونا چاہیے, ویسے جیسے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں تنخواہ میں اور پینشنز میں 100 سے زیادہ فیصد اضافہ ہوا, ویسے آج ہونا چاہیے. جیسے آج ہمارا کسان پریشان ہے, ان کے ساتھ حکومت کو دینا چاہیے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہر مشکل میں دیا جاتا تھا. آج آپ دیکھ رہے ہو کہ خان صاحب کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے, ہر صوبہ پریشان ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نکلیں گے تو ہر طبقہ کے لیے نکلیں گے, ہم نکلیں گے تو سارے صوبوں کے لیے نکلیں گے, اسلام آباد پہنچیں گے, آپ کا آواز اٹھائیں گے, آپ کے مطالبات ملک اور قوم کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس کٹ پتلی حکومت کو ضرور ہم نقصان پہنچائیں گے, اور ہم وہ پاکستان بنائیں گے جو قائد اعظم, قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھا. ہم ان کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. یہاں میں اپنا پی ایس ایف دوستوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو سپاف کے ساتھی ہے, جو سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, انہوں نے بہت بڑا کامیابی حاصل کی ہے, اور سندھ میں ہمیں ہمارا حکومت کو اور اداروں کو سب مجبور کر کے اپنے احتجاج کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کا بھی میرا پی ایس ایف, پختونخوا کا پی ایس ایف ہر ادارہ میں مہم بھی چلائے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو, تاکہ ہم پختونخوا کا یونینز کو بحال کر سکے, پختونخوا کا اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر سکے. میں امید رکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ڈاکٹرز فورم اور پیپلز پارٹی کا ینگ ڈاکٹرز فورم, سارے کے جو صحت کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں, ان کو آپ بتائیں گے کہ ماضی کی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. ہم جیسے ہم نے کراچی سے لے کے دیہاتوں تک مفت دل کا علاج کا بندوبست کیا, مفت لیور کا علاج کا بندوبست کیا, مفت کڈنی کا علاج کا بندوبست کیا, مفت کینسر کا علاج کا بندوبست کیا. ویسے ہم چاہتے ہیں پشاور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے سے خطاب کر رہے تھے, حکومت پر تنقید کی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ نالائق اور نااہل حکومت کے خلاف 27 فروری کو عوامی مارچ کے لیے ہم نکل رہے ہیں اور 8 مارچ تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।